قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے دیگر قوموں کو اللہ تعالی ذلیل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور آپ نے امت کو اس قرآن مجید کی اہمیت بیان فرمائی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں عزت بھی مل سکتی ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے تم ذلیل بھی ہو سکتے ہو۔ یعنی مسلمانوں کی عزت اور ذلت کا بنیاد دار و مدار قرآن مجید پر ہے۔ اب اس کی مثالیں بے شمار ہیں، میں صرف آپ کو بستی البدر کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہم اس بستی میں رہ رہے۔ اس بستی میں ہمارے کچھ ایسے بیٹے ہیں جو اس وقت انتہائی معزز مقام پر فیض ہے۔ مثال کے طور پر غلام رسول قریشی، اس کا بیٹا حافظ تنویر سیالکوٹ میں بڑی ہی عزت والی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف قرآن مجید تھا۔ حافظ بنا، عالم بنا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کر دی، سبحان۔ اسی طرح اسی احاطے میں جو مسجد کے ساتھ احاطہ ہے نا مال کا، اسی احاطے میں میرے پاس ایک ملازم تھا جس کا نام طفیل تھا۔ طفیل میرے پاس ملازم رہا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے اس وقت، ایک کا نام ساجد تھا۔ وہ اس وقت شیخو پورہ میں انتہائی عزت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ قرآن مجید تھا۔ حافظ بنا، عالم بنا، اللہ نے عزت عطا کر۔ اللہ حاضر قیاس۔ ابھی اسی ماہ کے شروع میں اسی بستی کا ایک بیٹا جس کا نام حافظ معاذ ہے، حافظ معاذ اکرم، اس وقت حافظ معاذ مالدیپ میں قرآن مجید سنا رہا ہے۔ مالدیپ ایک ملک ہے، وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس کو قرآن لے گیا۔ اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، تو ہم اندازہ کیجئے کہ اس وقت وہ مالدیپ میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ رہ رہا، سرکاری حکومت کی طرف سے پروٹوکول مل رہا ہے، حکومت کا وہ گیسٹ ہے، مہمان ہے، وہ عزت کیسے ملی؟
صرف قرآن کی وجہ سے۔ ہاں جی، حکومت نے باقاعدہ جس کو ڈی اے ٹی اے کہتے ہیں نا، جانے کا خرچ بھی واپس آنے کا خرچ بھی، ہوائی جہاز کی سیر مفت فری، یہاں سے لے گئے واپس چھوڑیں گے بھی سرکاری خرچ۔ پھر وہاں وہ بھیج رہا ہے میرے پاس ویڈیو کھانے کی، دسترخوان کی، وہاں سیریں کرائی جا رہی ہیں، سیر ہو رہی ہے، سمندروں کی سیریں، کمال، بڑی عزت۔ لیکن یہ عزت کیسے ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی تقریباً پاکستان سے مالدیپ تک 3 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، 3 لاکھ، آنے کا 3 لاکھ، جانے کا 3 لاکھ، 6 لاکھ۔ اتنا وہ حکومت نے خرچ کیا، کس لیے؟ صرف قرآن سننے کے لیے، صرف قرآن سننے کے لیے۔ اور وہاں جب مالدیپ میں وہ اترا، آگے سے سرکاری ملازم ان کو لینے کے لیے آیا، اللہ، ایسے جیسے کوئی وزیر آ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن یاد کیا، قرآن مجید نے عزت دی، اللہ۔ ایسی بے شمار ہماری بستی میں مثالیں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو بتایا تھا کہ تمہیں عزت ملے گی تو قرآن کے ذریعے ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں، کیسے؟ عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اللہ۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف یہ اب گھر جائیں گے، میں ایک بات بڑے وثوق سے اپنے تجربے اور علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اس کو عزت دیتا ہے جس کے دل میں قرآن مجید سے محبت ہو، جس کے دل میں قرآن مجید سے محبت نہیں ہے، قرآن اس کو عزت نہیں دے گا۔ اس دل میں جس کے دل میں سچی محبت ہے، سچی، اب اگر اس دل میں موبائل سے محبت ہے نا، قرآن اسے عزت نہیں دے۔ یہ بچے جو ہیں اب گھر جائیں گے، گھر میں ان کا صرف ایک کام ہوئے گا، موبائل۔ دل اس میں محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں موبائل کی محبت داخل ہو گئی، وہ قرآن کا حافظ بن بھی گیا، قرآن عزت نہیں دے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اسی مجلس میں ان طلباء میں کچھ طالب علم ایسے بھی ہیں انتہائی ذہین ہیں، لیکن ان کے دل میں موبائل کی محبت داخل ہے۔ ذہین ہونے کے باوجود ان کے لیے قرآن یاد کرنا ایسے مشکل ہو گیا ہے کہ نہ استاد کو سمجھا رہی ہے، نہ والدین کو سمجھا رہی ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں موبائل کی محبت ہے۔ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا قرآن کی محبت ہوگی یا پھر کسی اور چیز کی محبت ہوگی۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ موبائل اس دور کی بہت بڑا فتنہ ہے نا، اس کی محبت جس دل میں ہوگی، قرآن مجید اس دل میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ گھر جا رہے، ان کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، واپس آئیں گے تو ان کی تختی صاف، جو کچھ یاد ہے بالکل چٹ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ موبائل۔ ان میں سے جو بچے موبائل سے بچے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ کمزور بھی ہیں، پھر بھی ان کا حفظ بڑا پیارا ہو، وہ جا رہے ہیں، اور جن کے دل میں محبت ہے موبائل کی، جاتے ہیں پھر واپس۔
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید اس کو عزت دیتا ہے جس کے دل میں قرآن سے محبت ہو، بس یہ راز ہے۔ اور ایسی عزت دیتا ہے کہ ہمارے تصور میں بھی۔ قاری صہیب میر محمدی صاحب، آپ نے نام سنا ہے نا، ادھر آئے تھے پروگرام میں۔ قاری صہیب اس وقت پاکستان کے جتنے علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، ان میں سب سے ایک نمبر پر ہے۔ اس لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کو اتنی دولت دی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں، اربوں خربوں والے ہیں۔ یہاں سے ان کو بلایا جاتا ہے کویت، مسئلہ کویت سناتے ہیں قرآن، اور کویتی ان پر اپنے دینار نچھاور کرتے ہیں قرآن سن کر، ہیں دینار نچھاور کر دیتے ہیں۔ ایک دینار 300 روپے، ایک دینار 300-400 روپے کا اندازہ کیجیے، اور ان کے قدموں میں بچھا دیتے قرآن سن کر۔ تو قرآن سے سچی محبت ہوگی تو یہ قرآن عزت دے گا۔ ان بچوں کو یہ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دل میں ہم قرآن کی سچی محبت لے کر حفظ کریں گے تو یہ حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر عزت بھی ملے گی۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔